سیدنا عیسیٰ روح اللہ علیہ نبینا و علیہ السلام اللہ کی عطا سے زندہ ہیں، زندہ تھے، زندہ ہیں، اور قرب قیامت تشریف لائیں گے، اور اس وقت ان کا انتقال ہوگا۔ جب آپ کو اٹھایا گیا ہے، آپ کا رفع سما کا مطلب ہوتا ہے آسمان کی طرف اٹھانا، بلند کرنا، تو اس وقت آپ کی عمر مبارک کیا تھی؟ علامہ جلال سیوطی رحمہ اللہ اور بعض حضرات علماء کا موقف یہ ہے کہ 33 برس کی آپ کی عمر تھی جب آپ کا جو ہے رفع سما ہوا، اوپر کی طرف تشریف لے گئے، اور جب آپ واپس تشریف لائیں گے تو تقریباً 7 برس آپ یہاں پر گزاریں گے، اس کے بعد آپ کا انتقال ہوگا۔ سیدنا عیسیٰ روح اللہ علیہ نبینا علیہ السلام کو قتل نہیں کیا گیا۔ یہ جن کا بھی دعویٰ ہے وہ دعویٰ باطل ہے۔ اس دعوے کا انکار خود قرآن مجید فرقان حمید نے صراحتاً کیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن میں فرمایا ما قتلوہ وما صلبوہ ولکن شبہ لہم، انہوں نے قتل نہیں کیا عیسیٰ کو، نہ ہی سولی چڑھائی، بلکہ ان پہ معاملہ مشتبہ کر دیا گیا۔ معاملہ ان پہ مشتبہ ہوا ہے، اللہ نے ان کو قتل سے بچایا ہے۔ خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا آگے قرآن اسی میں نے بر رفعہ اللہ نے انہیں اٹھا لیا، بلکہ اللہ نے انہیں اٹھا لیا ہے آسمان کی طرف، اور اللہ قیامت کے قریب جو ہے انہیں لائے گا بھی صحیح۔ اور آگے یہ بھی اس کا بھی ذکر خود قرآن میں موجود ہے، آگے جس آیت میں جہاں یہ فرمایا کہ اور اس وقت تک وہ ان کا انتقال نہیں ہوگا جب تک اہل کتاب سارے ان پر ایمان نہ لے آئیں۔ اللہ اکبر، یعنی جب وہ تشریف لائیں گے سب اہل کتاب قرب قیامت، تو اس وقت جو اہل کتاب ہوں گے باقی ایمان لے آئیں گے، جو نہیں ایمان لائیں گے وہ ان کے ساتھ قتال فرمائیں گے، وہ قتل ہو جائیں گے، باقی سارے ان پر ایمان لے آئیں گے۔ یعنی ان کا انتقال جس وقت ہوگا تو اس حالت میں ہوگا کہ سارے اہل کتاب ان پر ایمان لا چکے ہوں گے۔ تب بھی ایسے پائے جائیں گے جو ایمان نہیں لائیں گے، ایسا ہی ہے، ایسی ڈھیٹ قوم اللہ قوم تو جو ہے وہ ہر دور میں موجود رہی ہے نا۔ یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی سنت ہے کہ اللہ نے خیر اور شر دونوں کو پیرل متوازی رکھا ہوا ہے، اور قیامت قائم ہونے تک چونکہ جو ہے وہ معاملہ یہ ہے کہ آزمائش ہے، امتحان گاہ ہے، اور امتحان گاہ میں تو یہ معاملہ ہوتا ہی ہے، جانچ کے لیے دونوں کو پیرالل رکھا جائے گا، متوازی ہے۔ تو سیدنا عیسیٰ روح اللہ کو قتل ہونے سے اللہ نے بچایا۔ یہ دعویٰ جو ہے وہ عیسائیوں کا یا یہودیوں کا، دونوں کا ہی یہ دعویٰ باطل ہے۔ موجودہ عیسائی یا موجودہ یہودی کو، عیسائی تو عام طور پر یہ دعویٰ زیادہ نہیں کرتے، زیادہ تر یہ بات جو ہے وہ یہود کہتے ہیں، اور کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دیا گیا تھا، قتل کر دیا تھا ہم نے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو انہوں نے قتل نہیں کیا۔ باقی اب یہ الگ بات ہے کہ ان کا کوئی ہم شکل وہاں پر موجود تھا، اسے قتل کیا گیا یا نہیں کیا گیا، اس بارے میں تفاسیر میں دونوں طرح کی باتیں موجود ہیں۔ بعض حضرات مفسرین نے یہ بیان فرمایا کہ واقعی کوئی بندہ تھا جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیدنا عیسیٰ روح اللہ علیہ نبی علیہ السلام کا ہم شکل کر دیا تھا، کہ اس کی شکل، اس کا چہرہ جو ہے وہ ان کی طرح بن گیا تھا، اور انہوں نے مغالطے میں، دھوکے میں اسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سمجھ کے قتل کر دیا۔ بعض کا موقف یہ ہے، انہوں نے اس طرح کے اقوال بھی کتب میں موجود ہیں۔ بیسیکلی بنیادی طور پر یہ حضرت وہب بن منبہ کی روایت ہے، انہی سے حضرت عبداللہ بن عباس نے لی، اور انہی سے آگے تفاسیر کے اندر نقل ہوئی ہے۔ بعض رات مفسرین کا موقف یہ ہے کہ نہیں جناب، ہم قطعی طور پر یہ بات نہیں کر سکتے، کیونکہ نہ تو قرآن میں اس کی تفصیل بیان ہوئی ہے، قرآن نے تو بیان نہیں کیا کہ عیسیٰ علیہ السلام کا ہم شکل اللہ نے پیدا کیا تھا کہ نہیں، اور نہ ہی حدیث صحیح میں یہ بات آئی ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کا کوئی فرمان بھی ایسا موجود نہیں ہے، بلکہ یہ اسرائیلیات میں سے ہے، تو ہو بھی سکتا ہے، نہیں بھی ہو سکتا، اور کچھ ان کے اشکالات بھی ہیں اس پر جو اس پر قائم کرتے ہیں اس صورت میں، اور بعض اشکالات تو واقعی کبھی ہیں، بعض لغت کے کو بھی لے کر وہ کرتے ہیں۔ تو لہذا ہم اس کی تفصیل میں یا ڈیٹیل میں تو یہ جا کر نہیں کہتے قطعی طور پر کہ نہیں واقعی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ہم شکل جو ہے بنایا گیا ہی تھا، اگرچہ ایک قول ہے، قول کے طور پر بیان بھی کیا جا سکتا ہے، اس پہ بھی کوئی ایسی قدغن نہیں ہے، کوئی اگر قول کے طور پر بیان کرے تفاسیر میں لکھا ہوا ہے تو اس کی بھی کوئی گردن زدری نہیں ہے کہ ہم اسے پکڑ لیں گے کہ بھائی تم نے کیسے کہہ دیا، کتابوں میں تو یہ بات بھی لکھی ہے۔ لیکن چونکہ جو ہے وہ احتیاط بہتر ہوتی ہے جب کتاب و سنت میں کسی چیز کی تصریح نہ ہو، اور معاملہ اسرائیلیات کا تو یہ ہے، اسرائیلیات کا حکم بھی ساتھ لگے ہاتھوں بیان کر ہی دیتا ہوں۔ اسرائیلیات کہتے کسے ہیں کہ جو علماء یہود سے جو روایتیں آئی ہیں، بنو اسرائیل سے جو روایتیں یہودی ہوں یا عیسائی ہوں، ان کا جو ڈیٹا ہے، جو کانٹینٹ ہے، اسے کہا جاتا ہے اسرائیلیات۔ اسرائیلیات کا حکم کیا ہے؟ اسرائیلیات حکم یہ ہے کہ اسرائیلیات میں موجود جن باتوں کی تائید کتاب و سنت سے ہوتی ہو، ان باتوں کو ہم تسلیم کرتے ہیں، ایکسیپٹڈ، ان کو ہم تسلیم کرتے ہیں، ایگریڈ ہے۔ وہ باتیں اسرائیلیات میں موجود کہ جن کی تردید کتاب و سنت میں آئی ہو تو ان کو ہم ریجیکٹ کرتے ہیں، ریجیکٹڈ، سرے سے ان کو جو ہے ڈینائی کریں گے کہ کتاب سیدھا قاعدہ ہے، سیدھا سیدھا۔ تیسری چیز وہ ہے کہ اس میں احترام کا پہلو بھی ہے کہ جی ہم مانتے بھی ہیں۔ میں تیسری بات بھی لا رہا ہوں احترام والی۔ اسرائیلیات کی تیسری کیٹیگری وہ ہے کہ کتاب و سنت میں نہ تصدیق موجود ہے ان کی، نہ ہی ان کی تردید ہے، دونوں ہی موجود ہیں، نہیں کتاب و سنت خاموش ہے۔ تو اس میں ہم توقف کرتے ہیں کہ نہ تو ہم تصدیق کرتے ہیں، ہو سکتا ہے غلط بات ہو، نہ تردید کرتے ہیں، ہو سکتا ہے ٹھیک بات ہو، کہ ہمارے پاس ہے
وحی الہی موجود نہیں اس کی بیک پہ، بالکل ٹھیک۔ لہذا اس میں ہم توقف کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ لہذا چونکہ یہ اسرائیلیات کی تیسری قسم میں معلوم ہوتا ہے تو اس لیے ہم توقف کر رہے ہیں کہ بھئی اس طرح کی بات ہم صراحتاً نہیں کہتے، لیکن جن حضرات نے کہی ہے وہ بھی اقوال کی روشنی میں اگر کہی ہے تو ان پہ بھی کوئی سخت مواخذہ یا گرفت نہیں کی جا سکتی۔ بہت اچھی بات مفتی صاحب۔